امجد خان نیازی صاحب کو بھی آپ نے سنا. سوال میرا ان سے یہ تھا کہ جی سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، چونکہ آپ بھی کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ وزراء ان کو پسند نہیں ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بہت زیادہ فیوریٹ تھے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو چونکہ ہٹایا گیا ہے، سہیل افریدی صاحب اپنا ایک نیا ویژن، اپنا ایک سٹائل لے کر آئیں گے، تو شاید کچھ وزراء کی وزارتیں بھی خطرے میں ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے ابھی پہلے اپنے سیگمنٹ میں کہا، دیکھیں ہمارے اختیار لیے صاحب آپ کا جتنے مائک بھی میوٹ ہے، اراکین ہیں. غالباً آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے. جی امجد صاحب، میرا سوال اختیار ولی خان صاحب سے تھا. جی اختیار اوکے. صاحب. جی جی پلیز، اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فضا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی وزیر جو ہے وہ اس کیبنٹ میں ہوگا جو اس کابینہ میں ماں سوائے دو تین جو لوگ ہم جانتے ہیں کہ جن کو لگایا گیا تھا، یا عمران خان نے لگایا تھا یا کچھ باثر لوگوں نے لگایا تھا، جیسے ڈاکٹر سیف ہو گئے اور مزمل اسلم ہو گئے، تو ان کے علاوہ جو باقی کچھ لوگ تھے تو میرے خیال میں وہ نہیں بنیں گے اس کیبنٹ کا حصہ. اور جو سہیل افریدی کی اس کو ریپلیس اس نے کیا ہے علی امین کو، تو اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ امجد خان نیازی صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکیں گے. آپ بتائیں نا، آپ بتائیں. ابھی تک تو یہی بحث چل رہی کہ کیوں ہٹایا گیا، سب کی اپنی اپنی خبریں سامنے آ رہی ہیں. کچھ چیزیں تو بالکل سمجھ آ گئی کلیئرلی، ابھی اور بھی کچھ چیزیں تو سامنے آنی باقی ہیں. امجد نیازی صاحب کبھی بھی آپ کو نہیں بولیں گے کہ وہاں پر پیسوں کی تقسیم میں جو کرپشن کے پیسے تھے اس پہ بھی پھٹ ڈالتا. جو پیسے یہاں سے اکٹھے کیے جاتے تھے، ایک ایک وزیر سے 35 اور 40 کروڑ روپے لیا گیا تھا 2 سال کے کانٹریکٹ پر. جو سیکٹریز انہوں نے لگائے تھے ہر ڈپارٹمنٹ میں، اس سے 10 سے 15 20 کروڑ روپے، 10 اور 20 کے بیچ میں پیسے وصول کیے گئے تھے ایک سال اور 1.5 سال کے کانٹریکٹ میں. اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں تھی وہ کچھ گورننس کے علاوہ کچھ امن و امان کی چیزیں تھی، اس پہ مسائل تھے، پولیٹیکل مسائل تھے. تو وہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت گمبھیر ہیں. دوسرا، عمران خان صاحب وہاں پر آپریشن تو ابھی خیر نہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوا ہے، حالانکہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپریشن بند کیا جائے، آپریشن بند کیا. آپریشن تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی سچویشن ہے کیا. لیکن وہ آپریشن جو شروع نہیں ہوا تھا انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی. علی امین ایک حد تک اس کو اپوز کر رہا تھا، لیکن یکلخت اس کو مسترد نہیں کر سک رہا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس نے آئندہ بھی سیاست کرنی ہے، اور وہ خود بھی اگر قبائلی نہیں ہے تو قبائلی بیلٹ کا پڑوسی ضرور ہے. تو اس کو ان چیزوں کا ادراک تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کل کو لوگوں کو کس طرح فیس کرے گا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر عمران خان کو یہ فیصلے اٹھانے پڑے کہ ان کو کوئی ایسا وزیر اعلیٰ سوٹ نہیں کرتا جس کے آگے پیچھے اس کی لیگیسی ہو، وراثتی سیاست ہو، اس کی انپٹس ہو، اس کی نوابی ہو، اس کی خانی ہو، اس کا بہت سارا کچھ ہو. اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جس کے زیادہ روٹس بھی نہ ہو، اس کے زیادہ آگے پیچھے بھی نہ ہو، اس کی پولیٹیکل مائلیج بھی زیادہ نہ ہو، کہ اس کو ون ٹائم جتنا وہ استعمال کرنا چاہے اگینسٹ دا اسٹیٹ، اگینسٹ دا فوج، پاکستان کی ملٹری کے خلاف، اور اپنی مرضی کی پالیسیز وہی جو وہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر وہ آئے روز بیانیاں وہ گڑتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر چلے. تو اس کے لیے ان کو بالکل ڈمی سے لے کر ایک ٹوٹل ڈمی تک وزیر اعلیٰ چاہیے تھا. That's why the regime has been changed, the chief minister has been changed. اچھا ویسے اختیار بھائی، سوری ٹو ڈس ایگری، میں آپ کے ساتھ ذرا یہاں اختلاف کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس بھی پارٹی میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہر پارٹی میں بات تو ہم کرتے ہیں کہ جی جمہوری پارٹیاں ہیں، ڈیموکریسی ہے، لیکن ہم یہ بڑا ایک جملہ سنتے ہیں، پارٹیوں کے اندر بڑی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اور تمام پارٹیوں کے بارے میں یہی رائے ہے کہ لیڈر کی بات میں آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے، تبھی آپ کا سروائیول ہوتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ آپ کو کارنر کر دیا جاتا ہے، کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے. تو کوئی ایک ایسی پارٹی ہے جہاں پہ آپ اختلاف کر سکیں؟ This is what I'm trying to tell you کہ وہ اس حد تک جہاں تک علی امین مان سکتا تھا، وہ اسلام آباد پر چڑھائیوں کے، اسلام آباد میں جا کے احتجاج کرنے کے تو حق میں تھا، لیکن وہاں پر جا کے مسلح تصادم کے حق میں نہیں تھا، اور عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے. تو وہاں پر
علی امین پھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی تھا، اور وزیر اعلیٰ کی پھر اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایک ضمیر بھی ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے ان کا اختلاف شروع ہوا تھا۔ اب آپ کو میں آج سے بتا دوں کہ عمران خان نے اب اگلی کال جب بھی دینی ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کی، آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ اس میں اسلحہ بھی دیکھ لیں گی، آپ اس میں تصادم بھی دیکھ لیں گی، اور آپ اس میں خون ریزی بھی دیکھ لیں گی کہ کس طرح ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، اور اس کے نتائج کیا نکالنے یعنی آپ لوگ پہلے سے تیار ہیں، آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ آگے ایسے ہوگا؟ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ اسیس بڑی کر رہے ہیں، یہ آپ سنجیدگی لوگوں سے کی اسیسمنٹ اور ہے؟ بڑے غور سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اگلا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ کوئی زیادہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، وہ بڑی نیگیٹو ٹارگٹس انہوں نے گولز اپنے لیے سیٹ کر کے ہوئے۔ اختیار صاحب اس پر آپ کچھ ایڈ آن کرنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلام آباد مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی روکا جائے گا؟ کل میرے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا صاحب اس طرح کا احتجاج نہیں کرتے جس سے حکومت بہت زیادہ ٹینشن میں آئے، کیونکہ وہ بڑا پرامن احتجاج کرتے ہیں، یعنی مولانا صاحب کے احتجاج کو آپ تک سنجیدہ نہیں لے رہے۔ دیکھیں، نہیں، سنجیدہ احتجاج جو ہوتا ہے نا، وہ پولیٹیکل پارٹیز اگر سنجیدہ احتجاج کرے تو اس سے کوئی خوف نہیں آتا، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا سسٹم کو، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا لوگوں کی جان کو۔ امجد خان نیازی صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بسد ادب، پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ کون سا مارچ ہوا ہے جو پرامن رہا ہے، جس میں بندے نہیں مرے، جس میں آگ نہیں لگائی گئی، جس میں پولیس والوں کے سر نہیں توڑے گئے، ان کی وردی نہیں پاڑی گئی، گاڑیوں کو نہیں جلایا گیا، اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو بلو ایریا میں نہیں جلایا گیا ہو، قبریں نہ کھودی گئی ہوں، پی ٹی وی میں اندر نہ گھس گئے ہوں، پارلیمنٹ میں نہ گھس گئے ہوں، ایسی کون سا ایسا آپ کا ایونٹ ہے جو پرامن طریقے سے ہوا ہے؟ نو، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ عمران خان تقریر کر رہے ہوتے، ان کے سٹیج سے لوگ وہ رسیوں سے اس کو نیچے اتار رہے ہوتے تھے، جو بندے مر جاتے ہیں، کہتے جو مر گئے وہ تو ویسے بھی مر گئے، اپنی بات جاری رکھو، اپنی تقریر وہ مکمل کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ تو آپ کی بدقسمتی سے یہ ہسٹری ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوتی۔ جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، تو پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہو، اس کا احتجاج جو ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، جمہوری اقدار ہیں، جمہوری روایات ہیں۔ مولانا صاحب آئیں گے، چشمے ماں روشن دل ماشات، آئیں، بیٹھے، جہاں پہ بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیں، دھرنا دیتے ہیں دھرنا دے دیں، پانی دیں گے، بجلی دیں گے، سپورٹ دیں گے، جو ان کو فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو ان کے مطالبات ہوں گے جائز، کچھ ود ان سرٹن لمٹ آف ڈیسنسی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو اس کو نہ صرف سنا جائے گا بلکہ اس کو پورا بھی کیا جائے گا۔ بٹ یہ باتیں کہ اسمبلیاں توڑ دو، مجھے ٹی وی پہ خطاب کرنے دو، اور میری مرضی کے نتائج دے دو، میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگا دو، میری مرضی کا ڈی جی آئی لگا دو، میری مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگا دو، میری مرضی کا نگران وزیر اعظم لگا، میری مرضی کا چیئرمین نیب لگا دو، اس طرح کا کچھ نہیں ہونے والا۔